بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا خاص عمل آپ کے حوالے کرنے لگی ہوں۔ جو شخص ان طاق راتوں میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے پڑھ لے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ جس حاجت کی نیت سے آپ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اور ایک تسبیح کا ایک ایسا خاص عمل جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے حل کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح اتنی باکمال تسبیح ہے، اتنی مجرب تسبیح ہے کہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 1000 سالوں سے افضل رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا اللہ اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے، برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی ناممکن حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ رات 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے، 23ویں رات کو ہو جائے، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ محترم ناظرین، کوشش کیجئے کہ ان طاق راتوں میں رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیجئے، اللہ کی ذات کو راضی کیجئے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، میں یقین کامل کے ساتھ کہتی ہوں کہ رات کو 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئے گا، اللہ کی ذات صبح اٹھتے ہی اس کو ایسے خزانوں کا مالک بنا دے گی کہ اللہ تعالیٰ غیبی نظام ایسا چلائیں گے، رزق اور دولت دروازے پر فرشتے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے پھر رہے ہیں، وہ مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا، اور آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، وہ جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امت اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں روزوں کی برکت سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور تراویح کی برکت سے گناہ کبیرہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور شب قدر کی عبادت کی برکت سے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص نے یہ ایک رات عبادت میں گزار لی، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے۔ شب قدر کی فضیلت و برکت اور اجر و ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی رات میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے اور ہر امر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں حالت ایمان اور ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش و شریر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جو شخص بھی شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ ہے۔ یہاں 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معینہ مدت نہیں جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ ہے۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے کیسی سہولت عطا فرما دی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی خیریں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں جو آپ نے اس آج تاک رات کے اندر جو عمل کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اب یہ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے 21، 23، 25، 27 یا 29ویں رات کو کسی بھی وقت یہ وظیفہ یا نوافل پڑھ لینے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر سحری سے پہلے تک کسی بھی وقت یہ عمل کر لیجئے۔ تہجد کے وقت پڑھ لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا جو درود پاک آپ کو آسانی سے آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری ہو یا نہیں ہو، یہ سوچنا ہے کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لائلۃ القدر کی رات ہے، یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان میں قبولیت کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ رب سے دعا مانگ رہے ہیں جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی سورۃ قل ھو اللہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ بھی آپ نے پھر سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر لینا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ وظیفے کا طریقہ دوبارہ سے سن لیجئے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینے کے بعد سلام پھرتے ہی وہیں پر بیٹھے بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی ناموں یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو کا ذکر کرنا ہے۔ یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہوگا۔ اس طرح سے آپ کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ میں یقین کامل سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو ختم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے آپ کی مدد کریں گے، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی، دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یا رزاقو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق اور دولت سے نوازیں گے، اتنی نعمتوں سے نوازیں گے، اتنی برکتوں سے نوازیں گے، اتنی عظمتوں سے نوازیں گے کہ صرف آپ ایک تسبیح پڑھ لیں گے تو پورے سال آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی کسی کے آگے جھکنا پڑے گا۔ ماہ رمضان کی آخری راتیں جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک لائلۃ القدر کی رات ہے، آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت اور یا رحمانو یا وہابو یا رزاقو کی ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔